السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ان اول بیت وضعت للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وقال سبحانہ وتعالی: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَارْكَعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثناء، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر، اور آپ کے گھر والوں پر، اور آپ کے ساتھیوں پر، اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر جو حق کے ساتھ حقیقی طور پر آپ کی پیروی کرنے والے ہوں، ان پر تا قیامت تک. گزشتہ جمعے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات ذکر کیے تھے. 3 واقعات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حیرت انگیز واقعات جن کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جو دوبارہ زندہ ہو جانے کے تعلق سے ان کا تذکرہ پچھلے جمعے میں نے کیا. یہ ایام وہ ایام ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج، حج کرنے والے، اللہ کے گھر کا حج کرنے والے کوچ کر رہے ہیں، فلائٹیں ایک کے بعد ایک جا رہی ہیں. تو یہ وہ مہینہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں سے جن کا خصوصی تعلق ہے. اللہ کی توحید بنیادی چیز، بیسکس، اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے تعلق سے پیچھے بات میری آخری جو واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اتنا یقین، کامل یقین تھا، اس کے باوجود دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو زندہ کیسے کرتا ہے، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کام لیا، بہترین کام لیا، اپنے گھر کی تعمیر ان کے ذریعے کروائی، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو ان کے ساتھ جوڑا. یہ خانہ کعبہ جس کی طرف تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف کل امت
تمام مسلمان اس کی طرف سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کیا ہے یہ اللہ کا گھر، جس کے تعلق سے آتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضعت للناس، سب سے پہلا زمین پر گھر، اللہ کا گھر سب سے پہلا وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بابرکت، برکتوں والا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ، لوگوں کی ہدایت کا راستہ، وہ گھر جو ساری امت کو ایک جگہ جوڑنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر تو بہت سارے تھے، لیکن سب سے پہلا جو گھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تعمیر کیا گیا وہ گھر خانہ کعبہ تھا۔ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ پانی کا ایک بلبلہ تھا، یا پانی کے کچھ جھاگ یہاں پر موجود تھے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری دنیا کو پھیلایا، پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ بلکہ باقاعدہ میں نے ایک بار گلوب کے ٹکڑے کرے اور ٹکڑے کر کے ان کو باقاعدہ جوڑنے کی کوشش کری، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ سینٹر پوری دنیا کا، جہاں سے یہ دنیا کے جزیرے ایک دوسرے سے جدا ہوتے گئے اور پھٹتے گئے اور دور ہو گیا افریقہ، دور ہو گیا ایشیا، یہ پورا کا پورا جب آپ اس ساری زمین کو جوڑنا شروع کرتے ہیں تو کم و بیش جوڑ کے یہ پورا کا پورا ایک گولا بن جاتا ہے۔ یعنی انٹارکٹیکا کو ساتھ میں جوڑ لیں، افریقہ، امریکہ اور ایشیا کے انتہا تک آسٹریلیا، سب کچھ اس کو جوڑ کے ایک ساتھ جوڑیں کہ کس طرح زمین پھٹتی چلی گئی اور بیچ میں سمندر پھیلتے چلے گئے، تو سب کو جوڑ جاڑ کے ان کا سینٹر یہی مکہ مکرمہ بیٹھے گا، اس کا بالکل سینٹر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہیں سے ساری دنیا کو پھیلایا۔ سب سے پہلی جگہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خانہ کعبہ، اس کی تعمیر اپنے نبی آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کی نیو رکھوائی، اور فرشتوں نے اس جگہ کو متعین کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جس انتہا تک آسمانوں میں عرش پر، یہاں بیت المعمور ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش ہے، اور پھر اس کے چاروں طرف طواف کیا جاتا ہے۔ فرشتے اس دن رات اس کا طواف کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے بیت المعمور کے اندر، جو اس کے اوپر آسمانوں میں فلاح میں جو گھر بنا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کے اندر، اس کا ایک بار اگر کوئی فرشتہ طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فوج اتنی بڑی ہے، اس کا دوبارہ نمبر قیامت تک نہیں آتا۔ تو یہ وہ جگہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طوفان نوح کے اندر، نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، اس میں اس گھر کو اٹھا لیا، میدان بن گیا، نیو باقی رہی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو بہت منتوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں ہاجرہ ان کے ساتھ اللہ کی نشاندہی کی ہوئی جگہ کی طرف چھوڑیا۔ یہ بہت دور کا سفر کرنے کے بعد مکے کے اندر یہ ایک بیابان جنگل تھا، اس جنگل کے اندر ایک ٹیلے کے اوپر حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پیتے تھے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور چھوڑ کر چل دیے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا یہاں بیابان جنگل میں تھوڑا سا ایک مشک پانی اور کچھ ان کے ساتھ کچھ کھجوریں تھیں یا کچھ کھانے کا تھا، وہ کتنی دیر چلنا تھا۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ کہاں ہمیں اب چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ اس بیابان کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس کا نقطہ لکھا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا کا ذکر آتا ہے کہ یہاں حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا کہ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کوئی جواب نہیں دیا، سیدھے چلتے رہے۔ جب انہوں نے کئی بار پوچھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت حاجہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم۔ کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں پھر ضائع نہیں کرے گا، پھر پریشان نہیں ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں سے جب آگے بڑھ گئے، جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آنے بند ہو گئے، وہیں پر دعا کی. کیا دعا کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اس توحید کی بنیاد پر، جس توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے تھے، اس توحید کی کہ ان بتوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اے اللہ، میں نے یہاں پر تیرے گھر کے پاس، معلوم تھا کہ یہاں گھر ہے، حضرت اسماعیل جگہ موجود نہیں تھی، نشاندہی تھی اس جگہ کی. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے. تو دعا کرنے لگے کہ میں نے یہاں پر اپنے بیوی بچوں کو، اللہ تو چھوڑ دیا ہے، اے اللہ تو یہاں کے گوشت کے اندر اور یہاں کے پانی کے اندر العالمین تو برکت عطا فرما دے. اللہ سے برکت کی دعا کی. یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کھانا پانی جب ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو اپنا رونا شروع کر دیا. بچے تھے اور بہت ایک دم کملا گئے گرمی کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے. ہم عمومی طور پر اس واقعے کو جب ذکر کرتے ہیں تو وہ کیفیت، وہ اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ کیسے ایک انسان جس کو بڑھاپے میں اولاد ملے، وہ اللہ کے حکم پر بیابان کے اندر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑ جائے. تصور نہیں کر سکتے کیسی کیفیت ہوگی. نہ لائٹیں تھیں، نہ کچھ. دور دور تک آبادی کا کہیں نام و نشان نہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں. یعنی بیابان، بالکل آبادی، اور وہاں پہ کوئی آبادی نہیں، بالکل بیابان جنگل، اور وہاں اللہ کے حکم پر، اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا. اور وہ کیسی عورت رہی ہوں گی جنہوں نے اللہ پر توکل کر کے وہاں بیٹھ گئی. اس کے بعد جب بچہ بہت زیادہ رونے لگا تو پریشان ہو کے برابر میں پہاڑ پر چڑھ دی. وہ صفا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی اور چاروں طرف نظارہ دیکھا کہ کہیں دور کوئی انسان، کوئی مخلوق نظر آ جائے، کوئی دور دور تک کوئی نظر آ جائے، کہ کوئی دور دور تک نام و نشان کسی مخلوق کا نہیں، کسی مخلوق کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا. پریشان ہو گئیں کہ دور دور تک کوئی نہیں نظر آ رہا، کہ کوئی ہم جنس ہی مل جائے، کوئی مل جائے، کہیں پانی کا، کوئی کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے، کچھ پتہ چل جائے. تو پریشان ہو کے ایک طرف بچہ نظر آ رہا ہے، ایک طرف چاروں طرف پہاڑی کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، چاروں طرف پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں. پھر نیچے اترتی ہیں اس بے قراری کے اندر، اور پھر جب نیچے کے حصے کے اندر اتری، جب اس پہاڑ سے نیچے کے حصے میں اتری تو دوسری پہاڑی کی طرف چلی. لیکن وہ دوسری پہاڑی کی طرف دوڑی کہ وہاں سے بچے کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ بچہ کس کیفیت میں ہے، بچہ نظر نہیں آتا تھا. تو وہاں دوڑ کے جلدی سے دوسری پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی. وہاں سے تلاش کیا، یہ مروہ پہاڑ تھا. یہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھتی ہیں، اسی بے قراری میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7 چکر یہ لگاتی ہیں پریشانی کی حالت میں، اسی کیفیت میں. پھر ان کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے تو وہ واپس بچے کی طرف آتی ہیں پلٹ کے، تو دیکھتی ہیں کہ وہاں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز ان کو سنائی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمہیں یہاں اس بیابان میں بھیجا ہے تو انشاءاللہ تمہیں ضائع نہیں کرے. جب تم نے اللہ پر توکل کیا ہے، اس پر بھروسہ کیا ہے اور اس کے حکم سے تم یہاں آئی ہو، تو انشاءاللہ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ تم ضائع نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ وہ بات تو سب ٹھیک ہے، میں نے یہ ساری غیبی آوازیں سن لی ہیں، یہ سمجھ گئی میں، لیکن کچھ فائدہ بھی تو ہو، کچھ اس ٹائم کچھ مدد بھی تو ملے، کچھ مسئلہ بھی تو حل ہو. اس ٹائم بچے کے لیے ماں پریشان ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پر ایڑی ماری اپنی، اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، ایک جھرنا، ایک جو ہے چشمہ وہاں سے نکل ہی آیا پانی کا، اور وہ پانی کا جھرنا جو ہے وہ بہنے لگا. تو انہوں نے جلدی سے اس کے چاروں طرف پاڑ بنائی، مٹی سے اس کا پورا احاطہ کرا اس کو، اور اپنے مشق کو بھرا اور اس کا احاطہ کرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے، اگر وہ اس ٹائم اس طرح اس کو نہ روکتی، اس کو نہ کہتی کہ زم رک جا یہیں پر، یہاں ٹھہر جا، پریشان ہو کے جلدی سے کہیں پانی سارا کا سارا جو نکل رہا ہے کہیں یہیں سے بہہ کے سب ختم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، تو اس لیے وہاں پہ اس کے چاروں طرف جو ہے باؤنڈری بنا دی انہوں نے.
تو اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یہ نہر ہوتی پوری کی پوری، مکے کی ایک نہر ہوتی جو جاری رہتی، لیکن انہوں نے اس وقت اس کو بنا دیا تو وہ کنویں کی کیفیت اس کی بعد میں باقی رہی۔ تو یہاں پانی کے پاس ان کا گزر بسر ہونے لگا، اور اسی کیفیت میں ایک قبیلہ جراح، وہ قبیلہ جو ہے اس کا گزر اس کے نچلے حصے سے، مکے کے نچلے حصے سے ان کا ہوا۔ انہوں نے جو دیکھا تو پانی کے اوپر جو پرندہ اڑتا ہے وہ پہچان گئے، کہنے لگے پانی کے اوپر پرندہ اڑ رہا ہے، یہاں پر پانی تو ہم کئی بار یہاں سے گزر چکے ہیں، یہ تو بیابان علاقہ ہے، یہاں تو کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، یہاں کہاں سے پانی آ گیا؟ تو معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ یہاں پر پانی کا چشمہ ہے یا پانی کا کنواں موجود ہے۔ تو یہ سب کے سب یہاں آئے اور حضرت حاجہ سے اجازت مانگی کہ ہم سب یہیں پر ٹھہر جائیں، یہیں پر رہائش کر لیں۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ یہاں پہ رہائش ہو جائے، تو کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس پانی پر میرا ہی قبضہ رہے گا، اس کی ملکیت میری رہے گی، ٹھیک ہے تم یہاں جو ہے اپنا گزر بسر کر لو۔ تو یہاں ان کا گزر بسر، یہاں پہ بستی آباد ہو گئی، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بستی کو آباد کر دیا، اور یہ لوگ رہنے لگے، اور انہی کے بیچ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پروان چڑھنے لگے، وہ بڑے ہونے لگے ان لوگوں کے بیچ میں، اور اسی کیفیت میں ان کی شادی بھی اسی قبیلے کے اندر کر دی گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کی خبر لینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں بیوی بچوں کی خبر لے کر آؤ، بیوی اور بچے کی خبر لے کر آؤ۔ تو یہ وہاں آئے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارمانیہ سے آتے تھے، یورپ سے چل کر آتے تھے مکے، اور بعض راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسرائیلی روایت ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ وہ براق پر سفر کرتے تھے، اور وہاں سے یہاں تک اتنی دوری جو ہے براق پر طے کرتے تھے۔ بہرحال وہ یہاں آتے تھے اور یہاں خیر خبر لے کے چلے جاتے۔ تو ایک موقع پر آئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، ان کی بیوی ہیں، تو ان کی بیوی سے سوال کیا کہ بھائی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے، کیسے رہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے، یہاں تو بڑی تنگی ہے، اور بہت مشکل سے یہاں گزارا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں صرف گوشت تھا، صرف گوشت پہ گزارا ہو رہا تھا، اناج نہیں تھا وہاں، صرف گوشت تھا۔ تو گوشت کے تعلق سے دعا کی تھی، تو وہ گوشت کے اندر، اس کے اندر برکت تھی، تو وہ گوشت تھا اور پانی تھا، بس اسی پر گزارا ہوتا تھا بنا اناج کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز ان کے لیے عطا کری تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کری، تو انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر آئیں تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ بدل دیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہے، حضرت اسماعیل اسلام واپس آئے، پہچانے، انہوں نے بتایا کہ کوئی آئے تھے اس طرح کی شکل کے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ جو ہے علیحدگی اختیار کرنے کو کہا ہے۔ تو انہوں نے پھر قبیلے میں دوسری کسی عورت سے شادی کر لی ان کو طلاق دے کر، اور پھر دوبارہ اسی طرح ایک موقع پھر دوبارہ آیا، وہ آئے تو پھر ان کی بیوی گھر پر تھیں، وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، تو پھر دریافت کیا ان سے، تو انہوں نے شکر گزاری کی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو باقی رکھنا ہے، اس الفاظ کے ساتھ کہہ کر چلے گئے۔ پھر ایک موقع آیا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے حضرت ابراہیم کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز کا حکم فرمایا ہے، فرمایا کہ آپ بتائیں مجھے، میں اس پر فوراً عمل پیرا ہو جائیں گے ہم۔ فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یہاں اللہ کا ایک گھر تعمیر کیا جائے، اللہ کا حکم ہے کہ یہاں میں اللہ کا ایک گھر تعمیر کروں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پر فوراً عمل پیرا ہو جائیں۔ تو وہ پتھر لا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، اور وہی جو اصل نیو تھی وہ سبز رنگ کے پتھر تھے، جو نیو باقی تھی اس نیو پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ریکٹینگل شکل کی ایک عمارت تعمیر کی، خانہ کعبہ جس کو تعمیر کیا، اس کے پتھروں کو رکھا ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، جسے کہتے ہیں ڈبل لوٹی کی شکل، ریکٹینگل مطلب ڈبل لوٹی کی شکل کا ایک عمارت تعمیر کی، اور اس کے اندر جو ہے پتھروں کو رکھتے گئے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھروں کو لا کر دیتے رہے، یہاں تک کہ جب بالکل اونچائی جو ہے اس کی اونچائی تک پہنچنا مشکل ہوا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر لا کے رکھا، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تعمیر فرمائی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان، ان کے قدموں کے نشان بنا چپل کے
لیکن لوگوں نے اس کو ہاتھ لگا کے وہ نشان جو ہیں وہ بالکل مٹ سے گئے ہیں، اب بھی باقی ہیں، بہت ہلکے باقی ہیں۔ تو وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، اس کی طرف اپنی جائے نماز اس کی طرف بچھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نبوت سے زمانے سے پہلے سے ہی آپ کا معمول یہ تھا کہ بیچ میں مقام ابراہیم کو کر لیتے اور پھر خانہ کعبہ کی طرف جو ہے اس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ یہ گھر تعمیر کرو اور اس کو پاک صاف کرو اور اس کو لوگوں کے لیے، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے اور حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو تیار کرو۔ حکم دیا اس کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کرتے جاتے تھے اور اس کا نقشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کھینچا کہ جب وہ اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے وہ گھر بنا رہے تھے، وہ گھر اللہ کے حکم سے بنا رہے تھے اور اللہ کا گھر ہی بنا رہے تھے، کوئی اپنا ذاتی انفرادی کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ باوجود اس کے اللہ سے ڈر رہے تھے۔ میں نے پیچھے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ وہ باوجود اس کے اللہ سے ڈر رہے تھے، دل میں خوف تھا عمل کے ساتھ ساتھ، باوجود اس کے اللہ سے ڈر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ ہمارا یہ عمل ضائع نہ ہو جائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، کہ تو سننے اور جاننے والا ہے۔ برابر بارگاہ الہی میں اس کی قبولیت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم کتنے گناہ گار ہونے کے باوجود، ریاکاری کے اعمال انجام دینے کے باوجود، برائیوں میں ملوث رہنے کے باوجود، کتنے دین کے ہم کام کرتے ہیں وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں میاں وہ تو قبول ہو گیا، میاں ہم پتہ نہیں کتنے بڑے متقی ہیں، کتنے بڑے پرہیزگار ہیں۔ تو وہ کیفیت، وہ جذبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھا کہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، باوجود اس کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس گھر کو اللہ تو قبول فرما لے، اس کے اندر ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ پھر اس کے گھر کے حج کے لیے مناسک، اس کے حج کرنے کا طریقہ، اس کا طواف کرنے کا طریقہ، اس کے مناسک وہ بھی ہمیں سکھا دے، اور ایک نبی مبعوث فرما جو تیری آیتوں کی، تیری قرآن کی، تیری ہدایت کی، تیرے حکموں کی جو ہے لوگوں کو سمجھانے سکھانے والا ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ایک نبی مبعوث فرما اس کے لیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر تعمیر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ذکر فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اعلان کر دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے لیے، حج کے لیے اعلان کر دو کہ لوگوں کے دل جو ہے اس کی طرف میں نے پلٹ دیے ہیں، تم اس کے لیے اعلان کر دو کہ اس کے گھر کے لیے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوئے، فرمایا کہ میری اعلان کی آواز کہاں جائے، کتنی دور تک میری آواز جائے گی؟ فرمایا کہ تم آواز لگاؤ اور اس کا پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان تک اس کی آواز پہنچا دی، الا یہ کہ جو دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، ان کی روحوں تک بھی اس کی آواز پہنچا دی، اور ہر ایک نے اس پر لبیک کہا۔ جس نے لبیک کہا وہ ضرور اس گھر کی زیارت کرتا ہے، ضرور اس کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو جتنی بار جس نے لبیک کہا اس کو اتنی بار اس حج کی زیارت، حج کی سعادت اس کو نصیب ہوتی، یہ بھی آتا ہے بعض روایت۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے آواز لگائی، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آواز لگوائی، اور زمانے جاہلیت سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت زمانے پہلے سے ہی یہ گھر بہت عزتوں کا سمجھا جاتا تھا، بہت عزت والا گھر سمجھا جاتا تھا، اللہ کا گھر شمار کیا جاتا تھا۔ مکے کے اندر قتل و غارت گری کو حرام سمجھتے تھے، یعنی کہ اپنے سگا بھائی کا قاتل بھی اگر یہاں پر مل جاتا تو اس کی طرف نہ دیکھتے، یعنی کتنا زیادہ اس قدر اس کی عظمت دلوں میں لوگوں کے تھی، شروع سے کہ اس کی عظمت دلوں میں تھی کہ وہاں پر قتل و غارت گری کو اور
کسی طرح کی تکلیف، کسی کو ایذا پہنچانے کو وہ بالکل حرام قرار دیتے تھے۔ پھر قریش کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عمر جب 35 سال تھی، آپ کی نبوت سے 5 سال پہلے قریش نے ارادہ کیا کہ اس گھر کو جو ہے دوبارہ تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اور کئی چیزیں، کئی وجوہات ان کے سامنے تھیں۔ اس کے اندر خزانہ تھا ایک گڑھے میں، اس خزانے کو کسی نے چرا لیا تھا، بعد میں اس کو پکڑا گیا، وہ خزانہ مل گیا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئے۔ اور پھر یہ دیواریں تھیں، اس کی کوئی چھت نہیں تھی، اس کی کوئی چھت نہیں تھی تب تک، تو ان لوگوں نے اس کی چھت کے لیے بھی انتظامات کرے۔ جدہ کے قریب جو ہے رومیوں کا کوئی جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا ہوگا طوفان کے اندر، اس کے اندر سے بہترین قسم کی لکڑی بہتی ہوئی جدہ کے قریب جو ہے بہتی ہوئی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے کہ یہ بہترین لکڑی کا بھی انتظام ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے باقاعدہ ایک قبطی جو ہے بڑائی کا انتظام کیا انہوں نے کہ وہ باقاعدہ خانہ کعبہ کی چھت کا انتظام کریں۔ لیکن یہ ابھی بھی کچھ مسائل تھے کہ جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے خزانے پر ایک اژدہا، ایک سانپ جو ہے ہمیشہ بیٹھا رہتا، وہ آ کے خانہ کعبہ کی دیواروں پر چڑھ جاتا، کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرندے کو، ایک باز کو بھیجا اور وہ اس کو اٹھا کے لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اس گھر کی تعمیر کریں، تو بس انہوں نے اس گھر کی تعمیر کے لیے، آپس میں قبیلے بہت سارے تھے اور جھگڑے تھے، تو اس گھر کی تعمیر کے لیے باقاعدہ آپس میں لوگ مقرر فرما دیں۔ اب لیکن اس کو توڑنے، اس کو گرانے کے لیے جو بچا ہوا حصہ تھا، ڈر رہے اس کو گرانے سے کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو کسی نے اس کے اوپر پہلی بار جو ہے اس کے اوپر کچھ حصہ اس کا گرایا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے گرایا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو بھائی، ابھی رہنے دو، اور دیکھتے ہیں اگر 3 دن تک اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے باقی حصہ گرا کے پھر اکثر نو جو ہے اس کی تعمیر کریں گے۔ نے کہا کہ اللہ میری نیت تو اللہ اس گھر کی ہماری تعمیر کرنے کی ہے، ہمارے اس کو جو ہے گرانا، اس کی جو ہے اس کی تذلیل جو ہے ہماری نیت نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ ہم اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ 3 دن گزروائے، وہ وقت گزروایا، اس کے بعد ان لوگوں نے اس کی تعمیر کے لیے آپس میں حصے بانٹ لیے کہ اتنا حصہ تو کر اور اتنا میں کروں، اتنا وہ کرے، اور سب نے اس بات پر متفق ہو گئے کہ کوئی بھی حرام کا پیسہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے نہ لگے۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کسی طرح کا کوئی حرام پیسہ جو ہے استعمال نہیں ہوگا، کوئی سودی پیسہ استعمال نہیں ہوگا، کوئی کسی زنا کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا، سارا کا سارا جتنا حلال پیسہ ہے وہ لاؤ اور صرف اسی سے تعمیر کریں۔ تو انہوں نے اس پر تعمیر کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا میری قوم کا کفر کا زمانہ اگر قریب نہ ہوتا تو میں ضرور خانہ کعبہ کو دوبارہ جو ہے سر نو تعمیر کرتا۔ میری قوم نے پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کی تعمیر جو ہے وہ چھوٹی کر دی، اس کا حصہ گھٹا دیا، ریکٹینگل سے ڈبل روٹی کے شیپ سے اسکوائر بن گیا یہ۔ تو میری قوم نے پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کو کم حصہ اس کا تعمیر کیا، اور اتنا حصہ جو حتیم ہے اس کو باہر چھوڑ دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے پورا ملا دیتے، اور پھر خانہ کعبہ کا دروازہ اس کا زمین سے اوپر بنایا تاکہ جس کو چاہے اس کو داخل کرے، جس کو چاہے اس کو داخل کریں گے۔ جس کو چاہتے تھے اپنی چودراہٹ کی وجہ سے اس کو ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ لیتے تھے، اور جس کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے خانہ کعبہ میں داخل ہو اس کو دھکا دے دیتے تھے اوپر۔ ان کا یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خواہش بیان کی کہ کاش اگر میں اس کفر کا زمانہ میری قوم کا قریب ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے بناتا اور حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر داخل کر دیتا، ایک نکلنے کا اور ایک باہر داخل ہونے کا، اور ایک جانے کا، 2 دروازے آمنے سامنے بناتا زمین سے ملا کر۔ یہ آپ نے خواہش جو ہے آپ نے بیان فرمائی تھی اب عائشہ سے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ان لوگوں نے کر لی تو پھر آخر میں حجر اسود، یہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب پتھر لے کر آ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو جب حجر اسود کی جگہ کا حصہ جو ہے وہ لگانے کا وقت آیا تو یہ لینے کے لیے گئے، حضرت اسماعیل واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پتھر لگا چکے تھے۔ فرمایا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ جنت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے جبریل کے ذریعے۔ تو یہ بالکل سفید شفاف تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے کالا پڑ گیا۔
تو یہ حجر اسود جب لگانے کا وقت آیا تو کہا کہ کیا نام ہے حجر اسود کون لگائے گا، آپس میں قبیلوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، قریش کے قبیلے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اللہ یہ کہ انہوں نے قسمیں کھا لی خون کے اوپر ہاتھ رنگ کے کہ کوئی اگر کسی دوسرے نے دوسری قوم نے اگر لگایا، کسی دوسرے نے لگایا تو ہم جو ہے فوراً قتل و غارت گری کر دیں گے، آپس میں قبیلے تھے، دوسرے قبیلے والے کو ہم نہیں لگانے دیں گے، یہ تو ہم ہی لگائیں گے، ہر آدمی آپس میں تلواریں کھینچ گئیں، جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب جو جھگڑا شروع ہوا تو کئی دن تک وہ جھگڑا چلا، بہرحال پھر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی جو ہے منصف طے کر لیا جائے، کوئی بیچ میں ایک آدمی کو بیچ میں جو ہے فیصلہ کرنے والا بنا لیا جائے، وہ فیصلہ کر دے کون لگائے گا۔ لیکن اب اس پر کہ کون منصف ہوگا، کون بنے گا، اس پر بھی دوبارہ جھگڑا شروع ہو گیا، اس پر بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو پھر یہ طے ہوا، سارے کے سارے سردار خانہ کعبہ میں جمع ہوئے، خانہ کعبہ کے پاس، تو کہنے لگے جو سب سے پہلے یہاں مسجد حرام کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوگا بس وہی جو ہے ہمارا منصف ہوگا۔ تو دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 35 سال کی عمر تھی، ابھی 5 سال تھے نبوت کے، ابھی نبوت ملنے میں 5 سال باقی تھے، آپ داخل ہوئے، سارے مکے والے آپ کو امین کہا کرتے تھے، کہا یہ امین داخل ہوئے ہیں، یہ تو امانت دار والے ہیں، ہم ان کو منصف اپنا جو ہے ثالث ماننے کے لیے تیار ہیں، یہی ہمارا فیصلہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا بنایا گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک چادر لے کر آؤ، ایک چادر منگائی، اور اس کے بعد اپنے دست مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس چادر پر رکھا، اور پھر کہا کہ ہر قبیلے کا سردار جو ہے اس چادر کے کونے کو پکڑ لے۔ سارے قبیلے والے خوش ہو گئے کہ یہ تو بڑا بہترین جو ہے فیصلہ فرمایا ہے، سب کی شرکت ہو جائے گی۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور پھر جہاں تک حجر اسود کی جگہ تھی وہاں تک اٹھایا اس کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چادر میں سے اٹھا کر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس خانہ کعبہ کے اندر لگایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ۔ پھر دوبارہ خانہ کعبہ جو ہے اس پر حملہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی وفات کے بعد، عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں شام کے لوگوں نے حملہ کیا اور بہت حصہ اس کا جو ہے گرا دیا، جلا دیا، گرا دیا۔ تو بہرحال اس کی بہت بے حرمتی لوگوں نے کی، عبداللہ ابن زبیر نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر جب حج کا زمانہ آیا، پھر جب سب لوگ جمع ہوئے تو پھر سب لوگوں کو جمع کر کے پھر مشورہ کیا کہ بتاؤ اب کیا کریں اس کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس جو حصہ گرا ہے اس حصے کو آپ دوبارہ تعمیر فرما دیں، اس حصے کو آپ دوبارہ تعمیر فرما دیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، کہ ہم میں سے کسی کا اگر گھر گرتا یا گھر میں کسی طرح کی توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی تو پھر ہم ہر ایک چاہتا کہ اس کو پورا کا پورا دوبارہ سے اثر نو تعمیر کریں۔ تو میرا دل یہی ہے، میں استخارہ کرتا ہوں 3 دن تک۔ پھر انہوں نے استخارہ کیا، اس کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اس کو دوبارہ جو ہے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، اور پھر انہوں نے اس تعمیر کو اس انداز سے کیا، اس کو گرا کر، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیچھے میں نے حدیث عرض کی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ 2 دروازے بنا دیے اور حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر داخل کر دیا، واپس اسکوائر سے ریکٹینگل شیپ میں ہوگی۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر کے جب آپ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، تو اس کے بعد حجاز اس نے عبد الملک بن مروان سے ان کو خط لکھ کے پوچھا کہ بتائیے میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس کو پہلے والی پوزیشن میں کر دو، بالکل خانہ کعبہ کا دروازہ اوپر کر دو اور حتیم کو باہر کر دو اور واپس اس کو اسکوائر بنا دو۔ میں گرا کے ویسے ہی کر دیا۔ مروان وہ عبد الملک بن مروان کو بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، وہ حدیث کا اسے علم نہیں تھا، وہ افسوس کرتا رہا کاش میں اس کو نہ چھیڑتا، میں ایسے ہی رہنے دیتا۔ لیکن خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تھا، جو اب جس نظر میں جس کیفیت میں اس وقت خانہ کعبہ ہے اس شکل میں۔ اس کے بعد اس کے زمانے کے بعد خلیفہ ہارون رشید ان کا زمانہ آیا، تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے سوال کیا کہ کیا میں خانہ کعبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی خواہش تھی اس شکل میں واپس لے آؤں، دوبارہ تعمیر کر دوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، یہ تو بادشاہوں کا تختہ بن جائے گا، پریکٹس کا میدان بن جائے گا، ہر آدمی آئے گا دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر، پھر بلڈوزر چلا کے اور پھر نئے سرے سے تعمیر ہوگی، اس کی عظمت کو باقی رہنے دو، بس اب جس کیفیت میں ہے بس چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ خانہ کعبہ اب اسی کیفیت میں ہے، ہم سب جو ہیں آج جس شکل میں دیکھتے ہیں اسی شکل میں۔ تو خانہ کعبہ جس کی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر آپ نے اس کے تعلق سے دعائیں کی ہیں، آپ نے اس کے تعلق سے عرض کیا اے خانہ کعبہ تجھ کو، اے مکہ، آپ نے پورے مکہ جو ہے وہ
اس کو خطاب کیا کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، تو بڑا عظمتوں والا ہے، تو بڑا برکتوں والا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھ کو نہ چھوڑتا، میں کبھی اس مکے کے شہر کو کبھی نہ چھوڑتا، لیکن اگر میری قوم نہ نکالتی۔ آپ نے کہا ایک موقع پر خانہ کعبہ کی طرف اس کو خطاب کر کے، اے خانہ کعبہ، اس خانہ کعبہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ تو بڑی عظمتوں کا باعث ہے، تو بڑا برکتوں والا ہے، تیری عزت، تیرا تکریم بہت زیادہ ہے، بہت عزتوں والا گھر ہے تو، لیکن تجھ سے زیادہ عزت ایک مسلمان کی ہے، ایک ایمان والے کی عزت تجھ سے زیادہ، وہ اکرام کے قابل، ایک اکرام کے قابل تجھ سے زیادہ ہے کہ کسی ایمان والے کو کی تذلیل، تیری تذلیل سے زیادہ اس کی اہمیت، اس سے زیادہ برا عمل ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم اپنے رشتہ داروں، مسلمانوں، عام مسلمانوں میں ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ ایک منٹ میں کسی مسلمان کی عزت اتارنے میں ایک منٹ نہیں لگتا، بلکہ اپنے رشتہ داروں سے جب ہم کسی بات پر جھگڑا کرتے ہیں تو ان کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ اگر سچے معنی میں، اور یہ ہر ایمان والے کی، یہ جو خانہ کعبہ کی میں نے باتیں بتائی ہیں، خانہ کعبہ کے تعلق سے ہر ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، اس کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت بھی ہے، اس کی عظمت بھی ہے، اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو اس عظمتوں والے گھر، اس سے زیادہ عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کی بتائی۔ کیا ہم دوسرے ایمان والوں کے ساتھ اس عظمت کا اقرار کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسرے کو جب ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، چار لوگوں میں اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی برائیوں کو ہم pھیلاتے ہیں، تو خیال کرتے ہیں کہ اس کی عظمت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بھی زیادہ بتائی؟ تو ہمارے معاملات کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے؟ اور پھر توحید کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حجر اسود کو دیکھ کر فرمایا کہ حجر اسود، تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ یہ حج کا حصہ ہے، عمرے کا حصہ ہے، خانہ کعبہ کے طواف کا حصہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے یا اس کی طرف بوسے کے لیے اشارہ کیا جائے۔ تو کہا کہ میں تجھے بوسہ دیتا ہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں یہ کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو ہرگز میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ تو خانہ کعبہ جس کا سب سے قیمتی حصہ حجر اسود، اس کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان فرما دیا کہ تو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا۔ آج ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کتنی جگہیں، کتنے مقامات ہم نے یہ سمجھ رکھے ہیں کہ ہم وہاں فلانا پہنچ جائیں گے۔ پچھلے جمعے بھی بات یہیں ختم ہوئی تھی، کتنی انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں، کتنے پتھر وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود سے بھی قیمتی ہیں کہ میاں یہ پہن لو قسمت پلٹ جائے گی، میاں یہ پہن لو قسمت پلٹ جائے گی، اور اگر یہ دو پتھر ایک ساتھ پہن لیے تو قسمت الٹ جائے گی۔ یہ جو ہے، یہ پتھر کی تاثیر ایسی ہے اور اس پتھر کی تاثیر ایسی ہے، یہاں جو ہے یہ چیز پریشانیاں، یہ دھاگا اگر ہم نے بندوا لیا تو پھر میاں پریشانیوں بلاؤں سے انسان جو ہے دور رہے۔ یہ دھاگا جو ہے، یہ تعویذ، یہ دھاگا، یہ کتنی بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو دھاگوں کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حالانکہ حجر اسود بھی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر دنیا کے یہ دوسرے پتھر، نو رتن طرح طرح کے، یہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے نفع اور نقصان کا مالک، کسی چیز کے بارے میں کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم سب خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ نہیں ہے، وہ تو نشانی ہے اللہ کی طرف سے مقرر۔ آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا خانہ کعبہ کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، اس پتھروں کے گھر کی، وہ تو ایک پتھروں کا گھر ہے، نشانی کے طور پر بنایا گیا ہے، اس کو اللہ نے بابرکت اور عظمت والا بنایا ہے، لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، پوجا جانے کے لائق نہیں ہے، وہ پریشانیاں دور نہیں کرتا، وہ بلائیں دور نہیں کرتا۔ ہر حج پر جانے والا اس بات کو پورے طور پر سمجھ لے، ہر عمرے پر جانے والا اس بات کو پورے طور پر سمجھ لے، ہر نماز پڑھنے والا جو خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے والا ہے، اس بات کو یقین کے ساتھ دل کے اندر بٹھا لے، یہ کتنا ہی عظمتوں والا گھر ہو، لیکن اس کے باوجود یہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نفع نقصان پہنچانے کی صرف اور صرف حق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، اللہ کے ماں سوا ہر چیز اللہ کا غیر، وہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم اس کی طرف سجدہ ریز ہوتے ہیں،
یہ تو اللہ کا حکم کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ جو غیروں میں آج کل خصوصی طور پر ہندوؤں کے طور ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ طرح طرح کی شبہات مسلمانوں کے بیچ میں، کیونکہ اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، باقاعدہ ایسی ویڈیو پھیلائی جاتی ہیں۔ اب جو لوگ بالکل دین سے دور ہیں وہ لوگ بھی اس طرح کے، میاں دیکھو تم بھی تو خانہ کعبہ کے آگے پوجا کرتے ہو، اس کے آگے جھکتے ہو، اس پتھر کے آگے جھکتے ہو، وہی پتھروں کے گھر کے آگے۔ ہم اگر مورتی کے آگے جھکتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ یا ہم مزار کے آگے جھکتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ تو خانہ کعبہ کے آگے جھکنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم ہونے سے ہم خانہ کعبہ کے آگے جھکتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک کالا حبشی جو ہے، اس کو نقصان، جس کی ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوں گے، گنجا ہوگا، وہ حبشی شخص کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جیسے اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے خراب کرے گا، اپنی کدال سے اس کے ایک ایک حصے کو الگ کرے گا۔ لیکن یہ زمانہ یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد، اس کے بعد کا زمانہ ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اس کے بعد بھی تم لوگ حج اور عمرہ کرو۔ تو خانہ کعبہ جو ہے وہ نشانی بنائی گئی ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، خالصاً ایک رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے ماں سوا، اللہ کے سوا کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جو نفع اور نقصان پہنچائے، جس سے منتیں طلب کی جائیں، جس سے اولاد مانگی جائے، جس سے روزی کی کشادگی مانگی جائے، جو قسمتیں کو پلٹنے والا ہو، جو قسمتوں کے خراب یا صحیح کرنے کے جس کے ہاتھ میں ہاتھ، وہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ایک اکیلے بادشاہ کے، ایک اکیلے اللہ کے آگے۔ تو دل سے، اپنے دل کو تمام طرح کے شرک سے پاک کر کے، ہر اللہ کے غیر سے پاک کر کے، اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یکسو، بالکل ایک اکیلی امت کی طرح، پورے ایک گروہ کی طرح تھے، اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے دل کو بالکل صاف کر لینا چاہیے۔ یہ مہینہ توحید کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص تعلق کا مہینہ ہے۔ آج ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری عبادات، سب کے اندر سے جو خرابیاں ہیں العالمین ان سب کو دور فرما دے، اور العالمین ایک اکیلے خالص اللہ کی کما حق ہو، جیسے اس کی عبادت کا حق ہے، اس کی عبادت کا حق انجام دینے والا العالمین تو ہمیں بنا دے۔ العالمین اے اللہ جو دلوں کے آپس میں رنجشیں ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، العالمین اس کو دور فرما دے، تمام مسلمانوں کو العالمین متفق فرما دے، سب کو کتاب و سنت پر جمع فرما دے، العالمین سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق جیسے پیروی کرنی چاہیے ویسی پیروی کرنے والا بنا دے۔ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی کو العالمین ہم سے، ہمارے اہل خانہ سے اور تمام مسلمانوں سے العالمین دور فرما دے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام خیر و بھلائیاں العالمین جن سے تو واقف ہے، اور یقیناً تو سب سے واقف ہے العالمین، وہ تمام خیر و بھلائیاں ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو اور تمام مسلمانوں کو العالمین عطا فرما دے۔ تمام بیماروں کو اللہ تو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب العالمین، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا ان کا ہم پر کسی طرح کوئی حق ہے، العالمین ان کی اور ہماری تمام جائز حاجات کو العالمین تو پورا فرما دے، اور العالمین ہم سب کے گناہوں کو، تمام گناہوں کو معاف فرما کر، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما کر جنت الفردوس میں بنا حساب کتاب کے داخل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔